سائل کہتا ہے کہ کون سی جماعت اس وقت حق پر ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی زندگی میں دے گئے تھے۔ اس سوال کا جواب آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ تھرمامیٹر ہے جس سے آپ کسی بھی جماعت کو پہچان سکتے ہیں۔ حق والے کون ہیں؟ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حق والی جماعت ہے، یہ حق پر ہیں۔ اب قیامت تک جو اس منہج پہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور جو اس سے دور ہوگا وہ حق سے دور ہوگا۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے عقیدے کو لے لیں اور آج کی جماعتوں کے عقائد کو پیش کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا حق پر کون ہے۔ جہاں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے عقائد ثابت ہوتے جائیں، مانتے جائیں، وہ حق والے ہیں۔ آئیے لوٹتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ وارضا سید الشہداء شہید ہوئے۔ کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کا مزار بنایا، قبہ بنایا، عرس لگایا، چادر چڑھائی، دیا جلایا، صحابہ نے وہاں جا کر مراقبے کیے؟ کیا یہ سب کچھ ہوا؟ کیا صحابہ نے ان کو پکارا؟ کیا ان سے مدد مانگی؟ نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج جو جماعت قبر پرستی کی دعوت دے رہی ہے، قبروں پر مراقبے کرنے کی دعوت دے رہی ہے، مردوں کے پاس آ کر ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کروانے کی دعوت دے رہی ہے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں، پیارے حبیب کے منہج پر نہیں، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے منہج پر نہیں، اور وہ حق پر نہیں۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات فائنل اتھارٹی ہوا کرتی تھی؟ نہیں۔ سائل پوچھتا ہے اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ جواب دینے والے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فرمایا۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اور سیدنا عمر کی رائے اس سے مختلف ہے۔ تو جواب دینے والے کہتے ہیں ڈرتا ہوں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور تم جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتے ہو۔ کتنی پیاری کھلی ہوئی دعوت ہے کہ فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی بات کے بعد کسی کی بات حجت نہیں، بھلے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہی کیوں نہ ہو۔ لائیے اس کلیے کو پیش کیجئے جماعتوں پر، یہاں تو فلاں حضرت نے فرما دیا، فلاں شیخ نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، بزرگ جو فرماتے ہیں بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمانا بھی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل تو اسی طرف ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ ہم نے فلاں بابے جی کا لڑ پکڑا ہے اور بزرگوں کا لڑ پکڑ کے پھر ان سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ بھائی سب سے بڑے با وفا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہو اور کسی اور بابا جی سے وفا کر رہے ہو، آپ امتی کس کے ہو؟ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو یہ منہج پیارے حبیب علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو دے کر گئے کہ اگر تم نے حق کو پہچاننا ہے تو میرے اصحاب کو پیمانہ بناؤ، ترازو بناؤ اور ہر کسی کو اس پہ پیش کر دو، ہر کسی کے عقائد، ہر کسی کے اقوال پیارے حبیب علیہ السلام کے اصحاب پر پیش کیجئے۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نزدیک شریعت نام تھا اللہ کی کتاب کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے، سوائے اہل السنہ والجماع کے اور کوئی نہیں ہے جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم دین اس کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ مالک کے کلام سے ثابت ہو جائے۔ تو یہ اہل حق ہیں، یہ حق والی جماعت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی طرف سے کوئی بزرگ گھڑے ہیں، تراشے ہیں، نہ ان کی کوئی ملفوظات تراشی ہے، نہ کسی کتاب کو اپنے لیے نصب العین اور نصاب بنایا ہے، بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں اللہ مالک کا کلام ہے اور دوسرے میں حدیث مصطفیٰ۔ تو اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ افراد میں غلطی ہو سکتی ہے، افراد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اہل الحدیث کے منہج سے زیادہ سچا منہج کسی کا نہیں ہے۔ کوئی اس پہ چلے یا اس سے روگردانی کرے، وہ روگردانی کرنے والے کا گناہ اسی کے سر پہ ہوگا، لیکن حق وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت محمد رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔